اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، اور اس ذبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کو کھانا گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ ایک یہاں پر ذکر ہوا ظاہری گناہوں کا اور پوشیدہ گناہوں کا۔ تو قرآن حکیم نے سورہ انعام میں پھر ایک اور مقام پر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان کے قریب نہیں جانا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ چھپ کر زنا کرتے تھے، اس کو وہ حلال کہتے تھے، اور فرمایا کہ جو بدکار عورتوں کے اڈوں پر جا کر زنا کرتے تھے اس کو وہ برا جانتے تھے، اور چھپ کر اگر کوئی ایسا کام کریے اس کو جائز قرار دیتے تھے، کہتے تھے ظاہری تو جو ہے وہ گناہ ہے، باطنی طور پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ہر قسم کے گناہ کی ممانعت فرما دی۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بر نیکی کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور اسم سا سے ہے، گناہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر اچھے اخلاق ہیں، اور اسم وہ کام ہے، گناہ وہ کام ہے کہ دل میں اضطراب پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے یہ کام اپنے کسی دوسرے دوست کو، بھائی کو بتایا، وہ اس کو ناپسند کرے گا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ تعریف ذہن میں رکھیں، ہر وہ کام جو آپ یہ سوچ رہے میں نے اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، پڑوسی کو بتایا، وہ مجھے اس بات پر برا جانے گا، وہ ناپسند کرے گا، سمجھ لیں وہ گناہ ہے۔ اسم کی تعریف یہ مفسرین نے کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسم سب سے بڑا گناہ ہے؟ اسم الف، سا اور میم۔ آپ نے فرمایا بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کون سا گناہ؟ فرمایا کہ پھر دوسرا جو گناہ ہے وہ زنا ہے، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کا ایک مصارف کا ذمہ دار جو انہوں نے آگے رکھا ہوا تھا وہ آیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا کہ تم نے غلاموں کو کھانا کھلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں کھلایا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے گناہ کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگوں کا کھانا روک لے جن کو کھلانے کی اس سے ذمہ داری دی گئی تھی۔ دیکھیں نا، آپ کسی بھی فرم میں کام کرتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ آپ کے ساتھ اگر وہ کسی معاملے میں اچھائی نہیں کرتے یا آپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تو آپ ان کا کھانا روک لیں۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتا ہے، تو جو ہیڈ ہوتا ہے، باس جسے کہتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے میرا یہ کام اچھا نہیں کیا تو وہ کھانا روک لیتا ہے، اور ان کی ٹائمنگ اگر 8 گھنٹے ہے تو وہ 9 گھنٹے انہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ فضول اس طرح کی حرکتیں کرنا، علماء نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق
یہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم بات سنتے ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور پھر ہم اس پر ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ تو دیکھیں آپ بات سننے نہ کریں نا تحقیق، لیکن اس پر یقین نہ رکھیں، اس پر کوئی نظریہ نہ بنائیں۔ آپ نے سن لیا ہے بس ٹھیک ہے، آپ اتنا دیکھ لیں کہ وہ خبر لانے والا وہ بشر ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، اس نے بھی سنی سنائی بات پر نظریات کو قائم کر لینا، یہ اسے گناہ کہا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو اعلانیہ کھلم کھلا ہو رہے ہوں، اور پوشیدہ گناہوں سے مراد وہ ہیں جو چھپ کر کیے جائیں۔ دوسری تفسیر اس کی گئی کہ ظاہری گناہ سے مراد جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ لیتا ہے، اس طرح ہاتھوں سے، یہ ظاہری اعضاء سے جو ہونے والے گناہ ہیں۔ فرمایا پوشیدہ گناہ وہ ہیں جو دل سے کیے جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ تکبر ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، مسلمان کو برا جاننا ہے، حرام کاموں کا ارادہ کرنا ہے، بدگمانی کرنی ہے، بے حیائی کرنی ہے، یہ سارے پوشیدہ گناہ ہیں۔ فرمایا قرآن حکیم نے کہ بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کا ایک یہ شوق ہوتا ہے کہ بیٹھ کر دو چار غلط باتیں کہ دو چار ہنس لیں گے، ہم بڑے پاپولر ہو جائیں گے اور واہ واہ ہو جائے گی، یہ لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ چار دوست آپ کو ہو سکتا ہے کہ کتنا ماشاءاللہ مزاحیہ انسان ہے نا، یہ دو چار گندی گالیاں دیتا ہے تو یہ بہت اچھا انسان ہے، تو ان لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک دنیا و آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے یہ چیزیں گناہوں کی میں نے جو اقسام بیان کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لم یزل ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔